یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں، گندی چیزیں نہ کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. شیطان کا راستہ نہیں کہا گیا، راستہ واحد میں جب آئے گا وہ ہدایت کا ہوگا. ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت کے چار راستے نہیں ہو سکتے بھائی. یہ کہنا چاروں ہی حق پہ ہیں، یہ چاروں ادھر ہی جا رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اور پانچواں جعفری. ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں، انہوں نے یہ فرقے نہیں بنائے، یہ بعد میں امت میں بنائے ہیں. یہ پانچوں ہی حق پہ ہیں. قرآن میں کہیں بھی صراط مستقیم یہ نہیں کہا گیا ایک سے زیادہ راستے ہیں، اس کو واحد سے سیگے سے کہا گیا، اور ہمیشہ گمراہی کے راستوں کو جمع کے سیگے میں کہا گیا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، شیطان کے جو خطوات ہیں، اس کی جو لکیریں ہیں، اس کے جو راستے ہیں، ان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھو دشمنی بھی اس کی کھلی ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، کھلی دشمنی ہے. لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایک فیور دی ہے کہ شیطان کا کوئی فزیکل ٹینجیبل ہمارے پہ اثر نہیں ہے، کہ کوئی بندہ یہاں سے چلتا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں تو راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے اور کہ میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا، کبھی نہیں ایسا ہوگا. فزیکلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں انٹلیکچوئل ہوگا، دماغی طور پہ وہ کہے گا. تو دماغی طور پہ تو ہمیں مؤذن کی بھی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ رہی ہے نا. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان شروع ہو اور آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، آپ روکنا بھی چاہیں تو نہ رکیں. ایسا بھی نہیں کبھی ہوگا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا. چاہو تو اس کو مانو، چاہو تو اس کو مانو، تمہاری اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فزیکلی کسی کو مجبور نہیں کرے گا، لیکن بتا ضرور دیا کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے بچو. اور وہ آگے آ رہا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟